ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بڑی علمی شخصیت تشریف فرما ہے جن کا تعلیم کے عنوان پر بڑا کام ہے اور بڑی خدمات ہیں۔ بہت دیرینہ تمنا تھی کہ ہم ان سے استفادہ کرتے، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کی طلب اور چاہت مخلصانہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ سمندر پھیل کر دیکھو میری محفل میں آ پہنچا، سمندر پھیل کر دیکھو میری محفل میں آ پہنچا، ہماری تشنگی بھی کس قدر معیار رکھتی ہے۔ میں معہد الطیبات کی سرزمین پر محترم جناب عبداللہ اقبال صاحب کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کی تشریف آوری ہوتی رہے گی۔ محترم جناب عبداللہ اقبال صاحب الجبر گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ہیں۔ دار ارقم آپ جانتے ہیں کہ وہ نسبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات ایسے تھے کہ کھل کر کے تعلیم بھی نہیں دے سکتے تھے۔ آج بھی ہمارے ملک کے حالات کچھ اسی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بعض گھروں میں گھس کر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ہندوستان میں جو سیکولر ہندوستان ہے، جمہوری ہندوستان ہے، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اندھیرے بڑھتے ہیں تو ہمیں چراغ جلانے کی اور دیپ روشن کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ اور دیپ روشن کرنے کا ایک موقع عنایت فرماتا ہے۔ جو دولت مند رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پونجی اور سرمایہ ہے، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی رات میں اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ رات کے اندھیرے میں بلب اور قمقمے جلانے کا موقع ملے گا۔ جس امت کے پاس قرآن مجید کی روشنی ہو، احادیث مبارکہ کی روشنی ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب اندھیرے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ اپنی ایمان کی شان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ شاید میں پھلدار شجر سا نافع تھا، ورنہ پتھر میری طرف ہی آتے کیوں۔ ہندوستان میں یہی ایک بیدار قوم ہے جس بیدار کو زخمی کرنے کی، گھائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسے وقت میں ہم اپنے اخلاق سے، کردار سے، تعلیم سے یہ ثابت کریں کہ ہم وہ شہری ہیں جس سے شہر کی زینت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھلا دیا، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے یہ دکھایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں جب تجارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیز دکھائی۔ نمبر 1 یہ دکھایا کہ ہمارے اندر اپنے کام میں مہارت ہے۔ نمبر 2 یہ دکھایا کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہے۔ نمبر 3 یہ دکھایا کہ ہم امانت دار ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شاعر کہتا ہے، احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں پیارے نبی وہ پیارے نبی، ہر کام وہ پیارا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے اعتبار سے، یاد رکھیے، حالات کے اعتبار سے جب جنگ کے حالات ہو اور وہاں پر اگر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہو تو کہا گیا 1 رکعت نماز ادا کرے ایک گروپ اور دوسرا گروپ جنگ کر رہا ہو، اور اس کے بعد وہ گروپ آ کر کے 1 رکعت پڑھے اور یہ گروپ جا کر کے جنگ کرے جب تک، پھر آ کر کے 1 رکعت پڑھے۔ وہ ایک رکعت کو 2 حصوں میں 2 رکعت کو پڑھ کر کے نماز مکمل کرنی ہے۔ جنگ کے حالات میں یہاں تک بتایا گیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جب تعلیم پر گویا کی پابندی تھی، ایک شخص نے اپنا گھر دے دیا اور اس گھر کے اندر
تعلیم دی گئی اور وہ گھر تعلیم کا مرکز بنا۔ میں خوش قسمت ہوں محترم جناب عبداللہ صاحب کہ یہاں پر میں کرائے میں تھا اور وہ کرایہ دینا ذرا مشکل ہوا تو وہ جگہ ہماری چھوٹ گئی، اور ایک دوسرے صاحب نے اس سے تھوڑی دوری پر اپنا گھر دے دیا مدرسہ چلانے کے لیے بغیر کسی کرائے کے۔ جب ہم لوگ ادھر جانے لگے تو چھوٹی بچوں کے لیے مشکلات ہوئی ادھر جانا، تو ہمارے یہاں پر جناب معصوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بچی جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس بچی نے کہا میرا گھر تعلیم کے لیے حاضر ہے، اور الحمدللہ یہ گھر 2017 سے انہوں نے دیا ہوا ہے جہاں پر چھوٹی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ 2017 سے الحمدللہ یہ ادارہ معہد الطیبات کرائے کے بوجھ سے بھی بچا ہوا ہے، بہت سکون سے اور تعلیم ہو رہی ہے۔ یہاں کی دیواریں ضرور آپ کو مخدوش نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس کے پیچھے کا جو اخلاص ہے، اس کے پیچھے کی جو محبت ہے، اس محبت کی چاشنی کے سامنے یہ دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ جب اس گیٹ کا تالا ہم لوگ کھولتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنا ادارہ ہے، اپنی جگہ ہے۔ بڑی محبتوں سے معصوم صاحب نے یہ گھر دیا، لہٰذا مجھے اس وقت سے دار ارقم کی یاد آ رہی ہے جس وقت ایک صحابی نے، حضرت ارقم صحابی نے اپنا گھر دے دیا تھا تعلیم کے لیے۔ دار کے معنی ہے عربی میں گھر، اور ارقم صحابی کا نام تھا، تو وہ دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اس کے علاوہ میں خوش ہوں، بہت سارے لوگ شکوہ شکایت کرنے والے ہوتے ہیں، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ 2014 میں نے مدرسہ قائم کیا، میں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے 5000 روپے کا روم کرائے پر لیا، لیکن جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے دیکھ کر کے، میں نے دیکھا روم ایسا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رکشہ والا اگر 20 بتائے گا تو 15 روپے کہتا ہے، وہ یہ عادت بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا جو ان کا کمرہ تھا اس کے اعتبار سے 5000 روپیہ زیادہ نہیں تھا، تو میں نے کم نہیں کرایا، لیکن مکان مالک نے الحمدللہ خود سے کہا مفتی صاحب آپ کا 4500 روپے کرایہ رہے گا، 500 کم کے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مدرسہ چلائیں گے تو ایک مہینے کے بعد کہا کہ 1000 روپیہ میری طرف سے تعاون رہے گا، 3500 کرایہ رہے گا آپ کا۔ اور کبھی انہوں نے 5 سال میں منہ کھول کر کے کرایہ نہیں مانگا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ جب مدرسے کو ضرورت ہوگی تو کہیے گا۔ الحمدللہ دربھنگہ شہر میں ایسے لوگ ہم کو ملے ہیں، اس لیے میں شکر گزار ہوں الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ جگہ میری جو الحمدللہ بالکل اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی مالی بوجھ نہیں ہے، بجلی کا بل بھی ہمیں نہیں ادا کرنا ہوتا الحمدللہ۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ اور کمرے بڑھائے جائیں، کلاس بڑھ گئی تو کمرے کی تلاش تھی۔ ایک صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا گھر لے لیجئے، تو ہم نے کہا گھر تو لے لیں گے، کرایہ کتنا رہے گا، چونکہ اس کا کرایہ 13000 تھا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بارے میں، اسی لیے کہتے ہیں ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا جو وہاں مدرسہ چل رہا ہے اس کا کیا کرایہ ہے، میں نے کہا وہ فری ہے۔ الحمدللہ پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ میرا بھی گھر فری رہے گا۔ اور الحمدللہ ایک اور گھر ہے جس پر الحمدللہ قرآن کی اور احادیث کی تعلیم ہو رہی ہے، فری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اسی شہر کے لوگ جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور جو لوگ کچھ نہیں آ پائے ہیں، ان سب نے مل کر کے ہمارے قدموں کو مضبوط کیا، اور یہاں سے 13 کلومیٹر دور چلہ دلاور پور مسلمانوں کی بڑی بستی ہے، اس کا جغرافیہ اتنا بتا دینا ضروری ہے۔ اس بستی کی حیثیت کو دیکھ کر جناب محمد علی اشرف فاطمی صاحب نے سوچا کہ وہاں پر کامران اسکول قائم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے فائدہ اٹھا سکے، لیکن اس بستی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس بستی میں الحمدللہ معہد الطیبات کام کر رہا ہے، مدرسے کے پاس 9 کٹھا زمین ہے، کچھ عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اس میں عربی چہاروں مشکات تک کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ دور حدیث کی تعلیم ہوگی۔ تو یہ سب مختصر سی کارکردگی تھی۔ ہمارے درمیان جناب عبداللہ صاحب بہت تعلیمی آدمی ہیں اور دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنی کم مائیگی کے ساتھ، کم علمی کے ساتھ، بے بذاتی کے ساتھ، کم سرمایے میں ہم بھی کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اور ان کے اصولوں کو اپنا اصول، رہنما اصول بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کے صحیح کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے چاہتا ہوں قبل اس کے کہ دیگر کارروائی شروع ہو، ہم چاہتے ہیں کہ جناب قاری سلطان اختر صاحب دامت برکاتہم، جو قرآن سے عشق فرماتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، ان کے شیخ جناب قاری حسان صاحب نے قرآن کی روح لوگوں کے اندر پھونکی ہے۔ الحمدللہ قاری صاحب قرآن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ آج جو یہاں ہمارے مہمان گرامی محترم جناب عبداللہ اقبال صاحب تشریف لائے ہیں، اس میں بھی ان کی کوششوں کا دخل ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب قاری سلطان صاحب سے اپنے کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری بچیوں اور یہاں پہ جتنے گارجین حضرات ہیں، مختصر میں یہی کہنا ہے کہ تعلیم جو آپ لوگ لے رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بہترین عطیہ ہے، جسے کئی کروڑہ بار اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے ہی اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اپنے دین کی تعلیم کے لیے چنتا ہے اور اپنی راہ میں قربانی کے لیے چنتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے علم دین کو سیکھنے کو قبول فرمائے۔ میں تو یہاں سننے کی غرض سے آیا تھا، کچھ سنانے کی غرض سے آیا نہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے سامنے جو مہمان ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب نے ہمارا حوصلہ ہمیشہ بلند کیا ہے، ہمارے قدموں کو مضبوط کیا ہے اور ہمیشہ ادارے کا خیال رکھا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک پل کا کام کیا ہے۔ ہم جیسی بنجر زمین کو ایک پل بن کر کے ایسی شخصیات سے جوڑا ہے جن کی وجہ سے الحمدللہ معہد الطیبات میں رونقیں جو دکھ رہی ہیں، اس میں بڑا دخل اور بڑا حصہ ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب کا ہے۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں عام طور سے یہ سب باتیں کرتا نہیں ہوں سامنے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم لوگ دوستانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب کو آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جن چند شخصیات کے نام ہماری بچیوں کی زبان پر رٹے ہوئے ہیں، ان میں ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب ہیں، ہمارے قاری سلطان صاحب کے داماد ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، ڈاکٹر منور راہی صاحب ہیں، مولانا بختیار ثاقب صاحب ہیں، مفتی اشتیاق صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ادارے کا خیال رکھتے ہیں اور الحمدللہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری بہنیں، ہماری پیاری بیٹیاں، الحمدللہ آج سب آپ ایک بڑے ہی ریپوٹیڈ ہمارے دوست عبداللہ اقبال صاحب جو رانچی سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا ایجوکیشن فیلڈ میں ایک بڑا اچھا کام ہے، بڑا کام ہے۔ انہوں نے پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹس، انہوں نے دار ارقم پبلک اسکول قائم کیا، اور اس سے بہت بڑی تعداد ہمارے مسلم بچے بچیاں اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ان کو سنیں گی، اور
اس سے نفع پہنچے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں پر مدرسہ 2017 سے چل رہا ہے الحمدللہ. تقریباً 9 سال مکمل ہو چکے ہیں. 10واں سال سے پہلے سے بھی یہاں پر کچھ کام ہو رہا تھا. اور میں نے پھر کہا کہ ہم لوگ کا مزاج ایسا نہیں ہے اور ہمارے معصوم صاحب کا بھی ایسا مزاج نہیں ہے. لیکن من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اب چونکہ یہ عمارت بہت جلد ٹوٹنے والی ہے اور یہ آشیانہ ہمارا چھوٹنے والا ہے، اس لیے بھی آج ہم نے یہاں پر پروگرام کیا کہ اس آشیانے کا یہ آخری اور یادگار پروگرام ہو جائے ہمارا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام مہمانوں کے ہاتھ سے جناب محمد معصوم صاحب کی خدمت میں، ماسٹر معصوم صاحب کی خدمت میں مومنٹو شکرانے کے طور پر پیش کیا جائے. اور معصوم صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کو ہم سب کی طرف سے، ہماری طالبات کی طرف سے قبول کریں. جن بچوں نے یہاں پر حدیث کا سبق پڑھا، جب وہ اس حدیث پر عمل کرے گی، یہ پورا نقشہ، یہ در و دیوار اس کی نظروں میں ہوگا انشاءاللہ. اور ادارہ کہیں چلا جائے ٹائلس ماربل میں چمچماتی ہوئی جگہ پر، انشاءاللہ اس جگہ کو نہیں بھولا جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے مہمانوں سے کہ ہمارے محترم جناب ماسٹر معصوم صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں. جزاک اللہ خیر.